تیسری بات، دونوں چیزوں کو ملا کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے اندر دیکھیں تو آپ مثالی تجارت، جب آپ نے اسلام قبول ابھی نہیں کیا، اسلام قبول کرنے سے پہلے حق گوئی، صداقت اور امانت دونوں چیزیں آپ کے کردار کے اندر پائی جاتی تھی۔ زندگی میں آپ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا تھا، آپ پڑھے لکھے بھی تھے، لوگوں کے کاروبار کے حساب کتاب بھی لوگوں کو کر کے دیتے تھے، اور سب سے بڑی امانت داری اور حق گوئی کی مثال یہ تھی کہ اگر کوئی کسی کا قتل ہو جاتا تو جرگے میں فیصلہ ہوتا تو دیت کے سب سے بڑی ضمانت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی تھی۔ جرگے کے اندر آپ کی ضمانت کے سوا کوئی بندہ آپ کسی پر دیت کی ضمانت قبول نہیں کرتا تھا، چاہے وہ اسلام والے تھے چاہے وہ غیر مسلم تھے۔ وہ کہتے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہوگا، وہ دیت کی ضمانت دیں گے تو ہم فیصلہ کریں گے، ورنہ دیت کی ضمانت کا فیصلہ بھی آپ کے بغیر نہیں ہوتا۔ اب اگلی بات کیا ہے؟ تیسرا اصول جو بیان ہوا ہے فرمایا وہ کیا تھا؟ وہ تھی مہارت، تجربہ کاری۔ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر آپ کی تجربہ کاری کیا ہے، مہارت کیا ہے۔ اگر مہارت نہیں ہے تو لا محالہ اس کے اندر نقصان ہوگا، اگر مہارت نہیں تو نقصان ہوگا، تجربہ کاری نہیں۔ دانشور کہتے ہیں کہ کام وہ کرے جو آپ کی خاندان کے اندر موجود تھا، جو خاندانی کاروبار تھا وہ کرتے آ رہے تھے تو اس میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ درمیان سے کوئی اور شروع کرنا چاہیں گے تو اس کے متعلق پہلے آپ کو مہارت حاصل کرنی ہوگی، اگر مہارت نہیں حاصل ہوگی تو نقصان ہوگا، مہارت حاصل نہیں ہوگی تو نقصان۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کپڑے کی تجارت اور کاروبار کرنا جو تھا یہ آپ کا خاندانی پیشہ تھا، وراثت میں آپ کو ملا تھا، خاندان نسل در نسل یہی کاروبار کرتے چلے آ رہے تھے، لہٰذا آپ نے بھی اسی کاروبار کو آگے چلا، حتیٰ کہ خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد بھی کپڑے کی تجارت آپ کرتے تھے، سبحان۔ اور یہ اس وقت آپ نے بند کی جب آپ خلیفۃ المسلمین کا حلف اٹھا چکے، تو صبح ہوئی تو منڈی میں آپ اپنے تھان اور کپڑا لے کر کے جا رہے تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا صدیق اکبر آپ خلیفہ بن گئے، اب یہ جو وقت ادھر لگاتے ہو وہ مخلوق اور عوام کی خدمت کے لیے صرف کرو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا امانت داری کہا، یہاں یہ اصول واضح دیا، حکومت کے ایوان اقتدار میں بیٹھنے والے بدمست اور نشئی حکمرانوں کو آپ نے پیغام دیا کہ جب حکمران بن جائے تو اس کی پہلی بنیاد امانت داری ہے، اپنے ایسٹ سے ظاہر کریں، کہاں سے کھاتے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر بچوں کو روٹی کہاں سے کھلائیں گے، خلیفہ تو میں بن گیا ہوں، اور میرے پاس جو خلافت کے مال ہے بیت المال کے اندر جو کچھ ہے وہ تو لوگوں کا ہے، میرا تو نہیں ہے۔ تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت شورا کے ممبر تھے، ان لوگوں نے طے کیا کہ آپ کی ماہانہ اجازیہ بیت المال سے مقرر کیا جائے، پھر آپ نے تجارت چھوڑی اور بقیہ کام کو معاملات کرتے ہیں۔ سو مہارت تجربہ کاری جو ہے وہ آپ کو کام کے اندر ترقی دے گی، کام کے اندر ترقی دے گی۔ ایک کام ہے آپ کا جو خاندانی نہیں اور تجربہ کاری بھی نہیں، دو باتیں الگ ہیں۔ ایک ہے خاندانی کاروبار، اس کی تجربہ کاری آپ کے اندر نسل در نسل مل جاتی ہے، وہ آپ کے ہاں منتقل ہوتی چلی جاتی ہے، وہ لوگ کرتے ہیں۔ ایک ہے کہ خاندان کا کاروبار کوئی اور تھا، آپ کرنا چاہتے ہیں کوئی اور، تو اس کے اندر آپ کو جب تک مہارت و تجربہ کاری نہ مل جائے اس وقت تک آپ اس کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ اصول تجارت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال، اپنے کام اور تجارت کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، جو کام تھا وہ احیاء اسلام اور خدمت دین کا کام تھا، وہ جو کرتے تھے وہ راہ للہ کرتے تھے، اس کا معاوضہ کوئی نہیں۔